پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاؤ، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاؤ، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ محترم حضرات، سرے شام سے لے کر اب تک آپ حضرات نے کئی ایک نعت و منقبت کو سماعت کر لی ہے اور اپنے خطیب و امام سے ایک اچھی تقریر بھی سماعت کر لی ہے، اور میرے خیال سے گھڑی کا وقت بھی 12 کے اوپر جا رہا ہے، سوا بارہ ہو رہا ہے، اور 12 بجے کے بعد آدمی تقریر سنتا نہیں ہے، تقریر کھانے لگتا ہے۔ جانتے ہیں اس لیے کہ جب 12 بج جاتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور منہ کھل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ حضرات کے چمکتے اور دمکتے ہوئے چہرے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ حضرات سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات زیادہ دقت نہ محسوس کریں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مشکل سے 20 سے 25 منٹ تک میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو رکھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں گاؤں کا ہوں اور آپ حضرات برابر مجھے سنتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ جو ہمارے باہر سے مہمان آئے تھے انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے۔ بڑی خوشی ہوئی، ہمارے حضرت مولانا افتخار صاحب جو ہمارے اسٹیج کے بہت اچھے شاعر ہیں اور اکثر ہم لوگ پروگرامز میں ملا کرتے ہیں، بڑی اچھی نعت انہوں نے پڑھی اور آپ حضرات نے دل کھول کر کے داد دیا، بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال آگے زیادہ تفصیل میں نہ جا کر ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جناب احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس علی جناب شہزاد بھائی اور ان کے بھائیوں نے مل کر اپنے والد مرحوم محمد اسماعیل کے روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے رچایا اور بسایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مرحوم کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پروردگار ان کے قبر پر اپنے رحمت و نور کی بارش عطا فرما، رب کائنات انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ حضرات، اسی مناسبت سے ہم نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا یعنی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جس کا سیدھا اور آسان ترجمہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان اپنے قبر کی اندھیری کوٹھری میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں، منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات، میں مثال دے کر کے آپ کو سمجھا دوں تاکہ مکمل بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔
تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ جب تک دنیا میں تھا نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکات دیتا تھا، صدقات کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، یتیموں کی داد رسی کرتا تھا، بیواؤں کی خبرگیری کیا کرتا تھا، لیکن وہی انسان اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس انسان کا انتقال ہو گیا ہے، وہی انسان اب اپنے قبر کی اندھیری کوٹھری میں چلا گیا ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھے گا اور روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، زکات نہیں دے گا، صدقات و خیرات نہیں کرے گا، یتیموں غریبوں کی امداد نہیں کرے گا۔ پتا چلا کہ جب تک انسان دنیا میں تھا وہ اعمال کر رہا تھا تو اسے اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا تھا، لیکن وہی بندہ جب قبر کی اندھیری کوٹھری میں چلا گیا اب وہ اچھے اعمال نہیں کرے گا، اس لیے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ بندہ جب تک دنیا میں تھا نماز پڑھ رہا تھا تو ثواب پاتا تھا، روزہ رکھتا تھا ثواب پاتا تھا، حج کرتا تھا ثواب پاتا تھا، زکات دیتا تھا ثواب پاتا تھا، خیرات کرتا تھا ثواب پا رہا تھا، نیک اعمال کر رہا تو ثواب پا رہا تھا، لیکن وہی بندہ قبر کی اندھیری کوٹھری میں چلا گیا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھے گا لہذا ثواب نہیں پائے گا، روزہ نہیں رکھے گا ثواب نہیں پائے گا، حج نہیں کرے گا ثواب نہیں پائے گا، زکات نہیں دے گا ثواب نہیں پائے گا، خیرات نہیں کرے گا ثواب نہیں پائے گا، غریبوں کو کھانا نہیں کھلائے گا ثواب نہیں پائے گا، یتیموں کی داد رسی نہیں کرے گا ثواب نہیں پائے گا۔ لیکن قربان ہو جاؤ میرے قوم کے خیور مسلمانوں، اپنے نبی کی ذات پر تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی بندہ اگر مرنے سے پہلے اپنے پیچھے تین چیزوں کو چھوڑ کے مرا ہے تو جب تک اس کی وہ تین چیز ہے اس دنیا میں پائی جائیں گی، مرنے والے کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ نے مرنے سے پہلے تین چیزوں کو دنیا میں چھوڑ دیا تو جب تک وہ تین چیزیں اس دنیا میں پائی جائیں گی اس وقت تک آپ کے قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب کو پہنچاتا ہے۔ تو بات تو اچھی ہے نا، ہر آدمی کو مرنے سے پہلے وہ تین چیزیں چھوڑ کے مرنی چاہیے تاکہ قبر میں اس کا فائدہ ہمیں برابر ملتا رہے۔ تو بتا دیں وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ بتا دیں، بول دیجیے آپ لوگ، بتا دیں۔ کام کی چیز ہے نا، تو آؤ دیکھو اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاول ولد صالح، اے لوگوں مرنے سے پہلے اپنے پیچھے نیک اور صالح بیٹا چھوڑ کے مرو، جب تک وہ نیک اور صالح بیٹے اس دنیا میں پائے جائیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیک اور صالح بیٹا ہوتا کون ہے؟ کیا نیک اور صالح بیٹے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا نیک اور صالح بیٹے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے ہیں؟ کیا نیک اور صالح بیٹے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بانٹ کر الگ ہو جایا کرتے ہیں؟ کیا نیک اور صالح بیٹے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنی کمائی سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتے ہیں؟ جی نہیں مسلمانوں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک اور صالح بیٹے وہ نہیں ہوتے جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک اور صالح بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہو ان کی خدمت کرتا رہے اور مرنے کے بعد ان کے روح کو ایصال ثواب، جب تک ماں باپ زندہ ہوں ان کی خدمت کرتا رہے اور مرنے کے بعد ان کے روح کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ اب وہ ایصال ثواب چاہے تیجا کی شکل میں ہو، چاہے 10واں کی شکل میں ہو، چاہے 20واں کی شکل میں ہو، چاہے 40واں کی شکل میں ہو، چاہے سالانہ اور برسی کی شکل میں ہو، جب بھی کوئی نیک اور صالح بیٹا رہے گا تو اپنے ماں باپ کے روح کو وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتا رہے گا، اور اگرچہ ماں قبر میں ہے، اگرچہ باپ قبر میں ہے، لیکن پھر بھی جب بیٹا دنیا میں رہ کر اپنے ماں باپ کے روح کو ایصال ثواب
محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے ماں باپ کے روح کو سکون عطا فرمائے گا، ان کے خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، جب اتہاس کے پنے پر ہم اپنے نظر کو دوڑاتے ہیں، جب حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں جس کے ذریعہ سے مرنے والے کو ثواب ملا بھی ہے اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خطاؤں کو بھی بخشتا ہے۔ چنانچہ آؤ دیکھو حضرات، آپ نے نام سنا ہوگا خلیفہ ہارون رشید کا، آپ کے بول دو سبحان اللہ۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ سنا ہے؟ ایک ایسے خلیفہ ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی، دولت بھی عطا کیا تھا، مال و زر بھی دیا تھا، علم بھی عطا کیا تھا، اور وہ ایسے بادشاہ تھے جو عالم تھے اور علماء نواز، علماء سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ یہی حضرت خلیفہ ہارون رشید ہیں جنہوں نے دنیا ہی میں جنت کو خرید لیا ہے۔ پہلے سبحان اللہ، کہاں خریدا ہے؟ دنیا میں بھائی جنت کو خرید لیا۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے گا یا نہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے ہیں مرنے کے بعد اللہ جنت دے گا کہ نہیں، حج کرتے ہیں لیکن نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت دے گا کہ نہیں۔ لیکن قربان ہو جاؤ خلیفہ ہارون رشید پر، انہوں نے دنیا ہی میں جنت کو خرید لیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے ان کی بیوی حضرت زبیدہ خاتون نے خریدا تھا، بعد میں حضرت خلیفہ ہارون رشید نے بھی خریدا تھا۔ واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو مجھ سے سنتے چلو۔ حضرت زبیدہ خاتون ہے، ایک مرتبہ یہ جو ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلتی ہے۔ کہاں نکلتی ہے؟ سیر و تفریح کرنے کے لیے باغ میں نکلتی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کا ایک مقرب ولی حضرت بابا بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہیں اور وہ مٹی کا گھر گھرونا بنا رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ جیسے آج ہمارے بچے نہیں کھیلتے ہیں تو مٹی کا گھر بناتے ہیں، کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے ہیں؟ بچے جو کھیلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مٹی کا گھر بناتے ہیں۔ حضرت بابا بہلول دانا بھی مٹی کا گھر بنا رہے تھے۔ حضرت زبیدہ خاتون کا گزر ادھر سے ہوا، انہوں نے دیکھا کہ بابا بہلول دانا بیٹھے ہیں، یہ اپنی سواری کو روک لیتی ہیں اور اترتی ہیں۔ اترنے کے بعد انہوں نے حضرت بابا بہلول دانا کو سلام پیش کیا، آپ نے جواب دیا اور حضرت زبیدہ نے پوچھا اے بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں جنت بنا رہا ہوں۔ کہا تم جنت بنا رہے ہو؟ کہاں جنت بنا رہا ہوں۔ کہا بابا تو اپنی جنت کو بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا تمہاری جنت کی قیمت کیا ہے؟ کہا 4 درہم ہے۔ حضرت زبیدہ خاتون نے اپنی ایک سہیلی کو حکم دیا کہ 4 درہم نکال کر کے بابا کو پیش کر دو۔ حضرت بابا بہلول دانا کو 4 درہم دے دیا اور حضرت بابا بہلول دانا اسی مٹی کے گھر گھرونا پر ایک طرف حضرت زبیدہ خاتون کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت زبیدہ خاتون چلی آتی ہیں، بھائی آباد آئی اور چلی گئی۔ رات میں حضرت خلیفہ ہارون رشید نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے، زمین تابع کی ہو گئی ہے، سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ اچانک ایک منادی ندا کرتا ہے اے اہل جنت جنت کی طرف چلے جاؤ، اے جہنمیوں جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ اب جتنے جنتی تھے سب جنت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید بھی جنت کی طرف گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جنت ایک عالی شان مکان کا نام ہے، بہت دور تک جنت بنا ہوا ہے۔ جنت کے ایک طرف بہت عالی شان باغ لگا ہوا ہے، جنت میں دریائیں بہ رہی ہیں جس کے پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفہ ہارون رشید جب جنت کے محل کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے جنت
जन्नत के दरवाजे पर जन्नतियों का नाम लिखा हुआ है। कहीं हजरत अबू बकर का नाम लिखा है, हजरत उमर का नाम लिखा है, हजरत उस्मान गनी का नाम लिखा है, हजरत मौला अली का नाम लिखा है, हजरत इमाम हसन हुसैन का नाम लिखा है, हजरत फातिमा का नाम लिखा है, हजरत साद का नाम लिखा है, हजरत जुबैर का नाम लिखा है, हजरत तलहा का नाम लिखा है, हजरत साद बिन अबी वक्कास का नाम लिखा है, हजरत गौसे आजम का नाम लिखा है, हजरत शहीद आजम का नाम लिखा है। एक तरफ से तमाम नामों को पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। एक मकान के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा कि मेरी बीबी जुबैदा खातून का नाम लिखा हुआ है। चुनांचे हजरत खलीफा हारून रशीद ने सोचा कि यहाँ तो मेरे बीबी का नाम लिखा है, चल करके इसके अंदर में दाखिल हो जाऊं, देखो तो जन्नत कैसी है। चुनांचे जैसे ही हजरत खलीफा हारून रशीद ने उस महल में अपने पांव को रखा, फरमान ने हाथ पकड़ लिया, ठहर जाओ खलीफा हारून रशीद, कहाँ जा रहे हो? कहाँ मैं जन्नत देखने जा रहा हूँ। कहा क्यों तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है? कहा क्यों नहीं इजाजत है? अरे ये तो महल मेरे बीवी का है। कहा हाँ, ये दुनिया नहीं है कि बीवी का सामान शौहर इस्तेमाल करे या शौहर का सामान बीवी इस्तेमाल करे। अमा ये आखिरत है, आखिरत। यहाँ जिसके आमाल में जो लिखा होगा वही उसे मिल सकता है, दूसरे को नहीं मिल सकता। चुनांचे खलीफा हारून रशीद का हाथ पकड़ा और हटा दिया। जैसे ही खलीफा हारून रशीद का हाथ पकड़ करके हटाया, इनकी आंख खुल गई और ये बेदार हो गए। और जब बेदार होते हैं तो रोने लगे, चिल्लाने लगे, आहुजारी करने लगे। चुनांचे जितने हुरे, जितने जो है गुलाम और खादिम थे, सब दरवाजे पर हाजिर हो गए। हजरत जुबैदा खातून भी निकल करके आई, दरवाजे पर पहुंचती है और अपने शौहर का गोद, अपने शौहर का सर अपने गोद में ले लिया। ये खलीफा हारून रशीद, बताओ तुम्हें क्या हो गया? आखिर इतना ज़ारो क्यों रो रहे हो? आखिर क्या तुम्हें तकलीफ है? डॉक्टर को बुलाया जाए, वैद्य को बुलाया जाए, हकीम और तबीब को बुलाया जाए, आखिर तुम्हें क्या हो गया इस कदर रो रहे हो? खलीफा हारून रशीद ने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मुझे एक ख्वाब ने रुला दिया है। कहा कौन सा ख्वाब है? कहा कि ख्वाब ये है कि जन्नत में मैंने तुम्हारा नाम देखा, मैं उसके अंदर दाखिल होना चाहा, दरबार ने मुझे रोक दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जुबैदा खातून तुम जन्नती हो गई हो और कहीं ऐसा ना हो कि मैं जहन्नमी हो जाऊं। आखिर जुबैदा खातून जरा बता दो तुम्हें कौन सा अच्छा अमल किया है जिसकी बुनियाद पर रब ताला ने तुम्हें जन्नत अता कर दी है? हजरत जुबैदा खातून अर्ज करती हैं, ए मेरे शौहरे नामदार, मैंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, बल्कि मैं रास्ता जा रही थी, मैंने देखा हजरत बाबा बहलोल राना मिट्टी का घर घरौना बना रहे हैं, मैंने उन्हीं से जन्नत खरीदी है। उन्होंने दुनिया में अपनी मिट्टी के घर घरौने पर मेरा नाम तो तहरीर कर दिया, लेकिन रब ताला ने आसमान पर जन्नत में मेरे नाम को लिख दिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बाबा बहलोल राना दुनिया में जिंदा है, अभी हम उनके पास चलते हैं और उनको से जन्नत खरीद लेते हैं। चुनांचे सुबह की सफेदी जो ही नमदार होती है, हजरत खलीफा हारून रशीद अशरफियों की थैली लेकर जन्नत खरीदने के लिए बाबा बहलोल राना के पास पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि वही हजरत बाबा बहलोल राना है जो मिट्टी का घर घरौना बना रहे हैं। हजरत खलीफा हारून रशीद ने उन्हें सलाम पेश किया, हजरत बहलोल राना ने जवाब दिया। हजरत खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो? कहा कि मैं घर जो है जन्नत बना रहा हूँ। कहा अपनी जन्नत को बेचोगे? कहा हाँ बेचूंगा। कहा क्या कीमत होगी? कहा कि 4000 दिरहम होंगे। हजरत खलीफा हारून रशीद मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं बाबा ये तो शेयर मार्केट से भी बढ़ गया, अभी कल आपने 4 दिरहम में बेचा था, एक रात में इतनी कीमत बढ़ गई कि आपने 4000 दिरहम बता दिया। कहा हाँ, इसकी कीमत बढ़ गई है इसलिए कि जुबैदा खातून ने जन्नत को बगैर देखे खरीदा था, इसलिए कीमत कम थी, तो ये जन्नत को देख करके खरीदा है, इसलिए कीमत बढ़ा दी गई है। चुनांचे खलीफा हारून रशीद ने 4000 दिरहम को दे दिया और जन्नत को खरीद लिया। ये हजरत खलीफा मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यही हजरत खलीफा हारून रशीद हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया ही में जन्नत अता कर दिया है।
لیکن ایک عالم سے محبت کرنے کا ان کا انداز دیکھو. مسلمانوں قربان ہو جاؤ گے خلیفہ ہارون رشید کی سیرت پر. حضرت خلیفہ ہارون رشید ہیں، اگر اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوتے ہو اور کوئی عالم سامنے سے گزر جاتا تھا تو خلیفہ ہارون رشید اپنے کرسی پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے. پہلو سبحان اللہ. یہ حال ہے. آج ہمیں جنت پانے کا امکان نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنی عزت ہے، نہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، نہ ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے دے. لیکن آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم علماء کی عزت نہیں کرتے ہیں، علماء کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، علماء کی توقیر نہیں کرتے ہیں، بلکہ عالم کو اپنے گھر کا نوکر سمجھتے ہیں. حضرات گرامی دیکھتے چلو حضرت خلیفہ ہارون رشید کس طرح علماء کی عزت کرتے ہیں. ایک دن یہی خلیفہ ہارون رشید ہے، آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج شہر پٹنہ کے اندر جتنے بھی علماء دین ہیں، جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، جتنے بھی قرائے اعظام ہیں، جتنے بھی صوفیاء ہیں، جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی فقیہ اعظم ہیں، آج سب کی میرے گھر پہ دعوت. پٹنہ کے اندر جتنے نیکوکار ہیں سب کی میرے گھر پہ دعوت. اب دعوت کھانے کے لیے تمام علماء کرام، مفتیان اعظام، فقیہ کرام، مفسرین کرام، محدثین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین، کاشف و کرامت کے مالکین سبھی حاضر ہو گئے. کھانا لگا دیا گیا، سب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے. اچانک انہیں میں سے ایک نوجوان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامت سے نوازا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. کشف و کرامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے کو ہٹا دیا تھا. وہ نوجوان دیکھ رہا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، نوجوان دیکھ رہا ہے آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے، نوجوان دیکھ رہا ہے مشرق میں کیا ہو رہا ہے، نوجوان دیکھ رہا ہے مغرب میں کیا ہو رہا ہے، نوجوان شمال و جنوب کو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نوجوانی کے عالم میں ہی اسے یہ بزرگی عطا کر دی تھی. چنانچہ ایسا کشف و کرامت کا مالک نوجوان تھا. اچانک وہ رونے لگا. جب وہ رونے لگا تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب اس کے طرف متوجہ ہو گئے. اسے پوچھنے لگے بھائی ابھی تو تم آئے تھے بڑے حساس و بساس تھے، اب جب تم آئے تھے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اچانک تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم نے رونا شروع کر دیا؟ نوجوان طرف کر کے عرض کرتا ہے کہ لوگوں سنو، ابھی ابھی مجھے کشف و کرامت کے ذریعہ سے پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی قبر میں عذاب کو نازل کر دیا ہے. میں نے اپنے ماں کو عذاب قبر میں گرفتار دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. ابھی وہ نوجوان بیان ہی کر رہا تھا تب تک وہ نوجوان مسکرانے لگا. پھر لوگوں نے پوچھا کہ نوجوان تجھے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا تھا اسی مجمع میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے 1.25 لاکھ کلمے طیبہ پڑھ کر کے ذخیرہ کیا تھا. جب اس نے یہ سنا کہ میری ماں کے قبر پر عذاب ہو رہا ہے تو اس 1.25 لاکھ کلمے طیبہ کو پڑھ کر کے جو ذخیرہ کیا تھا میرے ماں کے نام پر ایصال کر دیا ہے. لہذا پروردگار نے اس 1.25 لاکھ کلمہ کی برکت سے میری ماں کے قبر سے عذاب کو اٹھا کر اپنے آنکھوں پر نور کی بارش عطا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت رسول میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات میں آج آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص اپنے مرحوم کے لیے چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو اپنے ماں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے ایصال کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے اس کے ماں کے قبر سے عذاب کو اٹھا لے. تو جو بندے مومن پورا قرآن پڑھ کر اپنے ماں کے روح کو ایصال کرتا ہے میرا وجدان بولتا ہے کہ پروردگار قرآن کی برکت سے اس کے ماں باپ کے سارے خطاؤں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دیتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ چاہیے
کہ جب ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے ماں کا انتقال ہو جائے، چاہے باپ کا انتقال ہو جائے، چاہے بھائی کا انتقال ہو جائے، چاہے بیٹے کا انتقال ہو جائے، چاہے دوستوں احباب کا انتقال ہو جائے، 3 دن گزرنے کے بعد ہم تیجا کرتے ہیں اور تیجا میں کلمہ پڑھواتے ہیں چنا پر اور اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرحوم کو، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ حضرات اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور اول ولد صالح، اے لوگوں مرنے سے پہلے نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے مرو، جب تک وہ نیک اور صالح اولاد اس دنیا میں پائی جائیں گے اس وقت تک تمہیں قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر اولاد نیک ہے، اگر بیٹا نیک ہے تو کبھی اپنی ماں کے روح کو ایصال کرے گا تیجا کی شکل میں، کبھی 10واں کی شکل میں، کبھی 20واں کی شکل میں، کبھی 40واں کی شکل میں، کبھی سالانہ اور برسی کی شکل میں۔ علماء کرام کو بلا کر محفل میلاد رچائے گا، طلبا کو بلا کر کے قرآن خوانی کروائے گا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اس کا سارا ثواب اپنے مرحوم کے روح کو ایصال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کی برکت سے اس کے خطا کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصے کلام یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے نیک اور صالح بیٹا چھوڑ کے مرو، تاکہ جب تک وہ نیک اور صالح بیٹا دنیا میں رہے تمہاری قبر میں اللہ تعالیٰ ثواب کو پہنچاتا ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ اسے جو سے بول دیجئے قبول فرماتا۔ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر وہ 3 لوگ جس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ بتاتے ہیں وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ ہے جو مظلوم ہو، کیا ہو؟ مظلوم ہو، جسے ناحق ستایا جا رہا ہو، بغیر خطا قصور کے اسے تکلیف دے رہا ہو۔ اگر کوئی بندہ مظلوم ہے اور اس نے ظلم کو سہتے سہتے برداشت کرتے کرتے تھک گیا، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگے، مولا فلاں شخص کے ذریعے سے میرے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پروردگار تو اس کی انصاف کرنا، تو جو جملہ اس کے زبان سے نکلے گا رب تعالیٰ اسے رد نہیں کرے گا بلکہ اسے قبول فرمائے گا، اور جو بھی وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا۔ ایک مظلوم ہو گیا اور دوسرا مسافر کی بھی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے بلکہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میرے سامنے میرے قوم کے نوجوان ہیں جو ہمیشہ سفر کیا کرتے ہیں، کبھی بمبئی کا سفر کرتے ہیں، کبھی گجرات کا سفر کرتے ہیں، کبھی راجستھان کا سفر کرتے ہیں، کبھی سعودیہ اور دبئی کا سفر کرتے ہیں، لہٰذا یہ مسافر ہوتے ہیں اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی تم حالت سفر میں رہو تو کم از کم اپنے ماں باپ کے خطاؤں کے بخشش کے لیے دعائیں مانگو۔ اس لیے تمہاری دعا رب تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے بلکہ جب بھی تم دعا مانگتے ہو تمہاری دعا آگے اجابت سے لگاتی ہے اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اگر حالت سفر میں تم نے یہ دعا کر دی، مولا میرا باپ گنہگار تھا، مولا میری ماں گنہگار تھی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، مولا ان کے سارے خطاؤں کو بخش کر جنت عطا کر دے، تو حدیث کی روشنی میں رب تعالیٰ مسافر کی دعا کو قبول کر کے اس کے ماں باپ کے خطاؤں کو بخش کر جنت عطا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرا شخص ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اور اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی ہے بلکہ سیدھا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، رب تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا صدام حسین صاحب نے ماں کے دعا کے تعلق سے آپ کو بتایا
بڑی اچھی گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دعا میں وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ اگر ماں ہاتھ اٹھا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات جب علامہ موصوف صاحب اپنے اس گفتگو کو بیان کر رہے تھے تو ماں کے دعا کی تاثیر کا اثر میری ذہن میں گھوم رہا تھا اور دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ جب موقع ملے گا تو ماں کے دعا کی تاثیر پر ایک واقعہ ایسا پیش کروں گا کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بول دوں سنیں گے ماں کے دعا کی تاثیر؟ اللہ نے بڑی تاثیر دی ہے ماں کی دعا میں، سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بات میں بہت دور کی نہیں کروں گا، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے اور اس ہندوستان کا ایک بہت ہی مشہور و معروف صوبہ ہے جو ہندوستان کی راجدھانی بھی ہے، جسے دلی کا نام دیا جاتا ہے۔ بہت مشہور جگہ ہے دلی، سب لوگ جانتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہے بھی ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے دلی کا نام سنا بھی، ٹھیک ہے؟ یہی دلی ہے۔ آج سے تقریباً 450 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت دلی پر بادشاہت کی حکومت تھی حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اس کا ماشاءاللہ کونیا ہوئے گے ہم لوگ 20 روپیہ سے، چلو ٹھیک ہے، کونو بات نہ، ہم کو کام کر کے بڑی ایمانداری کے ساتھ بھیا اس کو حفاظت سے رکھیے گا۔ حضرت شریف پڑھ لیجیے، بات آگے بڑھا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ سارا چھٹا حضرت مولانا افتخار صاحب بٹور کے لے کے چلے گئے تو اب ظاہر سی بات ہے چھٹا نہیں گیا۔ بہرحال حضرت سلطان شمس الدین التمش، نام یاد کر لیجئے، کیا نام ہے؟ سلطان شمس الدین۔ کیا نام ہے؟ شمس الدین۔ کیا نام ہے؟ زور سے بول دیجئے، شمس الدین نام۔ ہندوستان کے بادشاہ گزرے، اتنا متقی اور پرہیزگار بادشاہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ شمس الدین التمش کتنے متقی تھے، کتنے پرہیزگار تھے۔ آئیے ایک واقعہ سے آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت سلطان شمس الدین کتنے نیک تھے اور کتنے پرہیزگار تھے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی اور پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ جو لوگ اجمیر شریف گئے ہیں انہوں نے مہرولی شریف میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مزار دیکھا ہوگا۔ آج بھی مرجع خلائق لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، دل سے مرادیں مانگتے ہیں اور پوری بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو مرید حضرت غریب نواز کا ہو وہ کتنا بڑا مرتبے کا مالک ہوگا، اور جو حضرت قطب الدین کا مرید و خلیفہ ہو اس کے رتبے اور مرتبے کا حال کیا ہوگا۔ یہی حضرت سلطان شمس الدین التمش ہے، حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ جب آپ کے انتقال کا وقت ہوا، کس کے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جب انتقال کا وقت ہوا تو آپ نے ایک وصیت کیا کہ اے میرے مرید و خلیفہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلا دینا اور کفن پہنا دینا، میرے جنازہ کو تیار کر کے لے جانا اور قبرستان کے پاس رکھ دینا، اور جو لوگ جنازہ میں شامل ہونے کے لیے آئیں گے ان کے درمیان اعلان کر دینا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جو شخص جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے آج تک اس کے تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔
कौन सी नमाज? तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाती है? ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद आप सो जाइए और पूरी मुकम्मल आपकी एक नींद हो जाए। उसके बाद जब आपकी आँख खुले तो फज्र की नमाज से पहले पहले आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए और वहीं मुसल्ले पर बैठे रह जाइए, तस्बीह और तहलील करते रहिए। इतने में फजर का वक्त हो जाए, फजर की अजान हो जाए और उसके बाद आप फजर की नमाज पढ़ करके तब घर आए। ये तहज्जुद की नमाज कहलाती है। आपकी शर्त क्या है? मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने होश संभालने से लेकर आज तक तहज्जुद की नमाज को कज़ा ना किया हो। और दूसरी बात यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने होश संभालने से लेकर आज तक असर की 4 रकात सुन्नते गैरे मौक़िदा को ना छोड़ा हो। कौन सी नमाज? सुन्नते गैरे मौक़िदा। आज हम और आप मस्जिद में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वक्त कम है, जमात का वक्त हो रहा है, तो हम और आप जमात से नमाज पढ़ लेते हैं, सिर्फ फर्ज अदा कर लेते हैं, सुन्नत छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसने होश संभालने से लेकर आज तक असर की 4 रकात सुन्नते गैरे मौक़िदा को न छोड़ा हो। और तीसरी शर्त यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी इंसाफ के दामन को हाथ से न छूटने दिया हो। अपना रहा हो तो भी इंसाफ करे, बेगाना रहा हो तब भी इंसाफ करे, अगर बेटा हो तब भी इंसाफ करे, अगर भाई हो तब भी इंसाफ करे। यानी कभी उसने इंसाफ के दामन को हाथ से न छूटने दिया हो। और चौथी बात यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जो कभी किसी गैर महरम औरत पर अपनी निगाह को न डाला हो। भला बताइए आज के दौर में ऐसा कोई बंदा मिलेगा? बाजार जाओ तो औरतों से भरा पड़ा है, मेला में जाओ तो औरतों से भरा पड़ा है, मज़ारात पर जाओ तो सारी औरतें भरी पड़ी हैं, आप स्टेशनों पर जाइए तो खाली औरतें नजर आती हैं, बस स्टॉपों पे जाइए तो खाली औरतें नजर आती हैं, मार्केटों में जाइए तो खाली औरतें नजर आती हैं, डॉक्टरों के यहाँ जाइए तो खाली औरतें नजर आती हैं। अब आप सोचें कि गैर महरम औरत पर हमारी नजर ना पड़े तो इस दौर में बच पाएंगे? बड़ी मुहाल की बात है मुसलमानों। लेकिन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की शर्त यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी गैर महरम औरत पर अपनी निगाह को ना डाला हो। चुनांचे आपने इस 4 बातों का वसीयत किया और वसीयत करने के बाद आपका इंतकाल हो गया। आपके अजीजों अकारिब ने, आपके मुरीदीनों खलीफा ने आपको नहलाया, नहलाने के बाद कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद चारपाई पर आपकी जनाजा को रखा, कब्रिस्तान के पास ले जाकर के रख दिया और रखने के बाद ऐलान फरमा दिया, ए लोगों बहुत भारी मजमा है, बहुत सारे लोग हैं जिसमें उलमा भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, उलमा भी हैं, मुफ्तियाने इस्लाम भी, बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। ऐलान किया गया, मेरे पीरो मुर्शिद की ये वसीयत है कि जिसके अंदर ये 4 बातें पाई जाएंगी वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा। अब उलमा से कहा जा रहा है आगे बढ़ो, इमामत करो, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई आपके शर्त के मुताबिक आगे बढ़ने के लायक नहीं था। इतने में बहुत देर होने के बाद वक्त का बादशाह, वक्त का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आगे बढ़ते हैं। अर्ज करते हैं मेरे पीर मुर्शिद आप तो इस दुनिया से चले गए लेकिन मेरा धर्म आपने खोल दिया, मैं ही वो शख्स हूँ। अल्लाह रसूल को हाजिर और नाज़िर जानते हुए मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है आज तक मेरे तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। जब से मैंने होश संभाला है आज तक मैंने असर की 4 रकात सुन्नते गैर मौक़िदा को छोड़ा नहीं है। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने जब से होश संभाला है आज तक इंसाफ के दामन को अपने हाथ से छूटने नहीं दिया। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने कभी जो है बेइंसाफी से काम नहीं लिया। जब भी मैंने इंसाफ की कुर्सी पर बैठा तो इंसाफ ही से काम लिया। इतना कहने के बाद वक्त का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आगे बढ़ते हैं और अपने पीर मुर्शिद की नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अंदाजा लगाएं कि कितना मुत्तकी, कितना परहेजगार, कितना नेकोकार वो बादशाह थे। आज तो हमारा माहौल यह है
کہ اگر ذرا سی تھوڑی سی چھوٹی سی کرسی مل گئی تو لاکھوں کروڑوں کا گھوٹالا ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل. جبکہ مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے 950 برس تک اس ہندوستان پر حکومت کی، لیکن وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا. لیکن میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، حالات ایسے نہیں ہے کہ آگے اس پر گفتگو کی جائے. بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت کا سلطان شمس الدین التمش ہے، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں. انہی کا زمانہ چل رہا تھا. بات کس کی چل رہی ہے؟ ماں کے دعا کی. میں آپ کے ذہن میں بات ڈالوں گا. انہی کا زمانہ چل رہا ہے. دلی میں قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی. اب دلی کے سارے لوگ حیران و پریشان تھے. ظاہر سی بات ہے جب سوکھا پڑ جائے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. لوگ بھاگتے ہوئے سلطان شمس الدین التمش کے پاس پہنچے. عرض کرتے ہیں اے بادشاہ وقت، قحط سالی پڑ گئی ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی انسان ہو کر پیاس سے شدت سے پریشان ہو رہے ہیں. اے سلطان شمس الدین التمش، کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرو کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش عطا فرما دے. سلطان شمس الدین التمش نے کہا ہاں ٹھیک ہے. شریعت نے ایک حکم دیا ہے کہ جب بارش نہ ہو، قحط سالی پڑ جائے، سوکھا پڑ جائے تو گاؤں کا امام ہو، گاؤں کا رہبر ہو، شہر کا رہبر ہو یا وقت کا بادشاہ ہو، وہ تمام لوگوں کو گاؤں کے باہر ایک میدان میں لے کر چلا جائے اور وہاں لے جانے کے بعد 2 رکعت نماز استسقا پڑھائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا کر دیتا. سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ چلو سب لوگوں کو حکم دے دو کہ فلاں تاریخ میں دلی کے باہر ایک کھلے میدان میں سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، نماز استسقا پڑھی جائے گی اور وہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جائے گا تاکہ اللہ بارش عطا فرما دے. وقت آ گئی، سارے دلی کے لوگ اس بڑے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز استسقا پڑھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیتے ہیں. روتے گڑگڑاتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیری مخلوق ہے جو پیاسی تڑپ رہی ہے، پروردگار ان کی کھیتیاں سوکھ رہی ہے، رب کائنات ان کے جانور مر رہے ہیں، اے مولا ان کے لیے بارش عطا فرما دے. عرض کرتے ہیں اللہم انزل من السماء ماء مدرارا، اللہم انزل من السماء ماء مدرارا، اللہم انزل من السماء ماء مدرارا. اے پروردگار عالم آسمان سے ہمارے لیے موسلادھار بارش عطا کر دے. حضرات وقت کا سلطان ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، بارش کے لیے دعا کر رہا ہے. 1 گھنٹہ گزر گیا، بارش نہیں ہوتی ہے. 2 گھنٹہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی. 3 گھنٹہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی. 4 گھنٹہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی. 1 پہر گزر گیا، بارش نہیں ہوئی. 2 پہر گزر گیا، بارش نہیں ہوئی. 3واں پہر آ گیا. سلطان شمس الدین اتنے نیک ہے، اتنے پرہیزگار ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. حیران و پریشان ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اتنے میں جب 3 پہر گزرا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ ایک اونٹنی کو، اس کے نکیل کو پکڑ کر آگے آگے جا رہا ہے. ایک نوجوان لڑکا ہے جو اپنے اونٹنی کے نکیل کو پکڑ کر آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے اونٹنی آ رہی ہے اور اس اونٹنی کے پیٹھ پر ایک محمل بنا ہوا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پردہ دار عورت اس میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ نوجوان جب اتنے بڑے مجمع کو دیکھا تو رک گیا. ایک آدمی کو بلایا، کہا آج کیا معاملہ ہے؟ اس دلی کے میدان میں اتنے سارے لوگ جمع ہیں، آخر کوئی بات تو نہیں ہو گئی؟ بتانے والے نے بتایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ دلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اس لیے دعا مانگنے کے لیے سلطان شمس الدین التمش حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش عطا کر دے. نوجوان مسکرایا، کہا بارش نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا کتنے دیر سے بادشاہ دعا مانگ رہے ہیں؟ کہا 1 پہر گزر گیا، 2 پہر گزر گیا، 3واں پہر لگ گیا دعا مانگتے مانگتے.
اللہ تعالیٰ بارش عطا نہیں کی۔ نوجوان نے کہا تو چلے جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کیا میں بھی ان کی دعا میں شامل ہو سکتا ہوں کہ نہیں، میں بھی بادشاہ کی دعا میں شامل ہو سکتا ہوں کہ نہیں۔ بادشاہ سے پوچھا گیا، بادشاہ نے کہا اللہ کا کوئی نیک بندہ حاصل ہو جائے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بندہ بھی دعا میں حاصل ہو جائے، شامل ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی ذریعہ سے بارش عطا کر دے۔ چنانچہ نوجوان آیا اور آنے کے بعد تاج سلطان شمس الدین التمش آپ کب سے دعا مانگ رہے ہو؟ آج صبح سے لے کر تیسرے پہاڑ تک دعا مانگ رہا ہو، تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ابھی تک آپ دعا مانگ رہے تھے اور سارے لوگ آمین کہہ رہے تھے، اب میں دعا مانگتا ہوں اور تم سب آمین کہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش عطا کر دے۔ چنانچہ بادشاہ سلطان شمس الدین التمش نے کہا ٹھیک ہے، حضرات ان کی دعا کی تاثیر دیکھو۔ وہ نوجوان نے کہا کہ ٹھیک، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم دعا مانگو، ہم سب آمین کہہ رہے ہیں۔ اب وہ نوجوان وہاں سے آیا، اپنی اونٹنی کے پاس پہنچا اور اسی محمل میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیا اور اپنے نئی کو ناتواں کمزور بوڑھی ماں کے آنچل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرنا شروع کر دیا، اے مولا یہ میری وہ ماں ہے جس کے پردے کا حال یہ ہے کہ جس کے آنچل کو کبھی مہوان تم نے نہیں دیکھا۔ پروردگار عالم اگر میرے اس ماں کے آنچل کا تیری بارگاہ میں کوئی پاس و لحاظ ہو تو پروردگار اس آنچل کے صدقے میں بارش عطا کر دے۔ حضرات بارش سے دلی گواہ ہے، ابھی نوجوان کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے تھے، یہ کہیں بارش ہوتی ہے، یہ کہیں بارش ہوتی ہے کہ پوری دلی جلتا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ماں نے دعا نہیں مانگا، ماں نے دعا نہیں مانگا تھا، صرف ماں کے آنچل کو وسیلہ بنایا تھا، ماں کے آنچل کو وسیلہ بنایا تھا۔ رب نے دعا قبول کر لی، بارش عطا کر دی، اور اگر ماں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیتی تو بارش نہیں سیلاب آ جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے بلکہ باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میرے قوم کے بھائیوں مسلمانوں، اپنے ماؤں کے دلوں کو نہ دکھاؤ بلکہ ان کے دلوں کو خوش کرو اور ان سے اچھی اچھی دعائیں دو، کیونکہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے بلکہ قبول ہوتی ہے۔ بات دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے، بات ایصال ثواب کی ہونی چاہیے کیونکہ محفل ہے ایصال ثواب۔ اگر ماں کے دعاؤں کی تاثیر پہ گفتگو ہوگی تو شاید رات کا آدھا حصہ تو ویسے گزر گیا، بقیہ بھی آدھا گزر جائے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا۔ بات ایصال ثواب کی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ آپ نے قرآن پڑھوا دیا، جیجا کروا دیا، کپڑا پہنا دیا، کھانا کھلا دیا، کہتے ہیں اس کا فائدہ مردے کو نہیں ملتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ بیت النار، ہاں بیت النار والے، ہاں، جمنا پانی، بیت النار والے، جن کے یہاں بڑے دھڑلے کے ساتھ آپ لوگ اپنا رشتہ لگاتے ہیں۔ سنبھال لو اپنے ہوش کو میرے دوستو، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے سے مرحوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم اپنے مرحوم کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی غریب کو کپڑا پہناتے ہیں، کسی یتیم کی داد رسی کرتے ہیں، مدرسے میں کچھ عطا کر دیتے ہیں، مسجدوں میں کچھ لگا دیتے ہیں، تو جب تک وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ مرحوم کو ثواب عطا
فرمائے گا۔ چنانچہ آؤ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ بتا دوں؟ سنیں گے؟ آج چاہے سنو چاہے نہ سنو، ہم ہوں بہت اچھے موڈ مان، چاہے سبے بھاگ جاؤ تو ہم اکیلے بولا کیونکہ پٹیداری مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث شریف سنو مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، مدینہ منورہ شریف ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کی زمین کا جب ذکر ہوتا ہے تو مسلمانوں کا دل مچل جاتا ہے، کیونکہ وہ دیار حبیب ہے، اور ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے الہی دکھا دے دیار مدینہ کی آنکھیں بھی دیکھیں بہار مدینہ۔ چنانچہ مدینہ منورہ شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، وصال شریف نہیں ہوا، آپ کا حیات ہے۔ ایک رات ایک نوجوان صحابی نے خواب دیکھا۔ وہ نوجوان صحابی ایسے تھے جن کے بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، نوجوانی کے عالم میں اگر کسی کے بیوی کا انتقال ہو جائے تو اسے بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آئے۔ چنانچہ اس نوجوان صحابی کے بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، چند دن ہوا تھا انتقال ہوا۔ اب حدیث شریف میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک ہفتہ ہوا تھا یا ایک مہینہ ہوا تھا، یہ دلی بات ملتی ہے کہ چند دن پہلے اس نوجوان صحابی کے بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ نوجوان صحابی رات میں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو خواب کیا دیکھتے ہیں کہ جنت الفردوس قائم ہے، جنت۔ سبحان اللہ، وہ صحابی ہی کی مقدر ہے جو خوابوں میں جنت دیکھتے ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو اجمیر شریف نظر نہیں آتا ہے، جنت تو بڑی بات۔ وہ صحابی کے مقدر ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ جنت الفردوس ہے، اور اسی جنت میں ایک دریا بہ رہی ہے، اور اس دریا کے کنارے ایک پیڑ لگا ہوا ہے، دریا کے کنارے ایک پیڑ لگا ہوا ہے، اور اس پیڑ کے نیچے چند جنتی عورتیں حلقہ لگائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ حلقہ کہتے ہیں گول دائرے میں بیٹھنا، بیچ میں جگہ خالی ہو، چاروں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، وہ نوجوان صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ اس پیڑ کے نیچے چند جنتی عورتیں حلقہ لگائے بیٹھی ہوئی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب یہ عورتیں جنتی بیٹھی ہوئی ہیں تو شاید دیکھوں میری بیوی بھی انہی جنتی عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان صحابی عورتوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، ساری عورتوں کو دیکھ لیا، لیکن انہیں ان کے بیوی کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ اب یہ حیران و پریشان ہو گئے، اپنے دل میں سوچنے لگے، غضب ہو گیا، میری بیوی تو بڑی نیک تھی، بڑی پرہیزگار تھی، نماز کی پابندی کرتی تھی، روزہ رکھتی تھی، حج کرتی تھی، زکات دیتی تھی، صدقات و خیرات کرتی تھی، غریبوں مسکینوں مسکینوں کی مدد کرتی تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل بھی کرتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری بیوی جہنمی ہو گئی ہو؟ جہنمی ہونے کے خوف سے صحابی نے ان جنتی عورتوں سے پوچھا، اے جنتی عورتوں، ابھی چند دن پہلے میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں تم میں ان کو تلاش کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ہماری بیوی تمہارے درمیان نہیں ہے؟ تو ان جنتی عورتوں نے بڑا پیارا جملہ دیا تھا، مسلمانوں دل کی تختی پر نوٹ کر لو، ہمیشہ اس پر عمل کرنا۔ ان جنتی عورتوں نے کہا تھا، اے نوجوان صحابی سنو، تمہاری بیوی نیک تھی، پرہیزگار تھی، سچی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، اللہ نے اسے جنت عطا بھی کیا ہے، لیکن آج جو وہ تمہاری بیوی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا تم نے اسے اچھا کفن نہیں دیا تھا، اچھا کفن نہیں دیا تھا، اس لیے آج وہ ہمارے بیچ میں بیٹھنے پر شرم محسوس کرتی ہے۔
کیا کرتی ہیں؟ شرم محسوس کرتی ہیں۔ حضرات یہ دنیا کا ماحول بھی ہے، اگر چند لکھپتی کروڑ پتی لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں، اچھے اچھے لباس پہنے ہوں، قیمتی قیمتی کپڑے پہنے ہوں، تو ایک پھٹا پرانا کپڑا پہن کر غریب آدمی ان کے بیچ میں جانے پر شرم محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں جائے گا نا؟ نہیں جائے گا نا؟ نہیں جائے گا نا؟ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جہاں بہت اچھے اور عمدہ قسم کے لوگ ہو وہاں ایک تھرڈ قسم کا آدمی جانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عورتوں نے کہا کہ جب تمہارے بیوی کا انتقال ہوا تھا تو تم نے اپنے بیوی کو اچھا کفن نہیں دیا تھا، اس لیے آج وہ ہمارے بیچ میں بیٹھنے پر شرم محسوس کرتی ہے۔ اب یہ نوجوان صحابی کی آنکھ کھل گئی اور یہ حیران و پریشان ہو گئے، سوچنے لگے یا اللہ جلدی صبح ہو جائے، میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا خواب بیان کر دوں، شاید اللہ کے نبی ہمارے بیوی کے لیے کوئی راستہ نکال دیں۔ چنانچہ یہ صحابی کروٹ پر کروٹ بدلتے رہے، رات گزرتی رہی، انہیں نیند نہیں آیا جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور حضرت بلال مسجد نبوی سے حی علی الصلاح کی صدا بلند کرتے ہیں۔ یہ نوجوان صحابی اٹھے، سیدھا مسجد نبوی شریف میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ میرے آقا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی کے دیوار سے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے۔ کب؟ نماز کے بعد۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ راویان حدیث بیان کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے تھے تاکہ رات میں ہمارے صحابہ کو اگر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہو، کوئی خواب دیکھا ہو، کوئی ایسے حالات ان کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ آ کر مجھ سے پوچھ لیں اور میں اپنے صحابہ کی رہنمائی کروں۔ اسی لیے میرے آقا بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ایک بعد دیگرے تمام صحابہ آتے رہے جاتے رہے، اپنے مدعا کو بیان کرتے رہے۔ آخر میں وہ صحابی گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میرے نوجوان صحابی بتاؤ تم نے کیسا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چند دن پہلے میرے بیوی کا انتقال ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ جنت میں چند عورتیں حلقہ لگائے بیٹھی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا میری بیوی تمہارے درمیان نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا تھا اس لیے کہ تم نے انہیں اچھا کفن نہیں دیا۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ جس سے میں اپنے بیوی کو اچھا کفن دے سکوں اور وہ جنتی عورتوں کے بیچ میں بیٹھ سکے۔ اتنا سننے کے بعد میرے آقا مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نوجوان صحابی چلے جاؤ مدینہ میں، دیکھو کوئی وہاں جانے والا ہو تو اس کے ہاتھ سے اچھا کفن بھیج دو۔ طرف کے بول دو مسلمانوں سبحان اللہ۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے چند دن پہلے لوگ بمبئی رہتے تھے تو جب کوئی گاؤں بڑی کا جانے والا تھا ہوتا تھا تو ماں کیا کرتی تھی، باپ کیا کرتا تھا، بھوجا وغیرہ دیتے تھے، بابو لے جا کے میرے بیٹے کو دے دیں، ایسے ہوتا تھا نا۔ اور ادھر سے جب کوئی آنے والا ہوتا تھا تو بیٹا چاکلیٹ ہے، تیل ہے، صابن ہے دیتا تھا، لے جا کر میری ماں باپ کو دے دیں۔ اب یار یہ تو دنیا کی طرح ہو گیا، لیکن قربان ہو جاؤ مسلمانوں اس بھائی اختیار رسول پر جسے رب نے وہ پار کیا ہے کہ جو چاہے وہ عطا کر دے اور جسے چاہے وہ دے دے۔ اللہ نے اتنا پاور کسی اور کو نہیں دیا ہے، اگر دیا ہے تو مختار کائنات کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے نوجوان صحابی جاؤ دیکھو مدینہ میں اگر کوئی وہاں جانے والا ہو تو اس کے ہاتھ سے اچھا کفن پہنچا۔ اب یہ نوجوان صحابی گئے مدینہ شریف میں، تلاش کرنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی جانے والا ہو۔ تلاش کرتے کرتے ایک مکان پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھے انصاری صحابی ہیں، بوڑھے انصاری صحابی ہیں اور ان کے جاگنی کا عالم ہے۔ جاگنی کا عالم اس وقت کو کہا جاتا ہے جب بندہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، ہاتھ اور پاؤں اس کے شل کر دیے جاتے ہیں، وہ زبان سے کچھ کہہ نہیں پاتا ہے، صرف دیکھتا رہتا ہے۔
موت اور زندگی کی لڑائی لڑتا رہتا ہے. اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ جاگنی کا عالم. اب روح نکلے کہ تب روح نکلے. یہ صحابی وہاں آ کر کے پہنچے، دیکھا کہ بالکل جاگنی کا عالم ہے. گئے بھاگ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں صحابی کا انتقال ہونے والا ہے، فلاں صحابی جاگنی کے عالم میں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے نوجوان صحابی جاؤ مدینہ منورہ کے بازار میں چلے جاؤ، وہاں سے ایک اچھا سا کفن خرید لو اور لے جا کر کے اس جانے والے صحابی کو دے دو. چنانچہ گئے اور مدینہ شریف سے ایک اچھا سا کفن خریدا اور لا کر کے اس جانے والے صحابی کو دے دیا، اس مرنے والے صحابی کو دے دیا اور کہا کہ یہ صحابہ یہ کفن ہے، لے جا کر کے میرے بیوی کو جنت میں دے دینا. کہاں دے دینا؟ جنت میں دے دینا. وہ موت کے منہ میں منہ کو ڈالنے والا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، جاگنے کے عالم میں رہنے والا صحابی تڑپ گیا. کہا کیا ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے کوئی چیز لے کر جا کر جنت میں دیا جا سکتا ہے؟ کہا میاں ہوتا ہو نہ ہوتا ہو یہ الگ بات ہے، لیکن کہنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ احمد مختار ہے. کہا جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے تو جلدی سے وہ کفن مجھے دے دو، شاید اسی کفن کے وسیلہ سے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اسی کفن کے صدقے میں مجھے جنت مل جائے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھے انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے انہیں نہلایا دھلایا کفن پہنایا اور وہ کفن جو بازار سے لایا گیا تھا ان کے کفن میں رکھ دیا گیا اور گانٹھ لگا دی گئی. لے جا کر جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھ کر کے قبر میں اتارا گیا اور اتارنے کے بعد لوگوں نے مٹی دیا، واپس چلے آئے. بات آئی چلی گئی، لیکن وہی نوجوان صحابی جب رات میں اپنے بستر پر سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ وہی جنت قائم ہے اور اسی جنت کے نیچے ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کے نیچے وہی عورتیں حلقہ لگائے بیٹھی ہوئی ہے. نوجوان صحابی بیان کرتے ہیں مسلمانوں حدیث پاک ہے، دنیا کا کوئی شخص اس حدیث کو جھوٹا نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص اس حدیث کو جھوٹا قرار دے دے تو جو سزا چور کی ہے وہ سزا میں سہنے کے لیے تیار ہو. کوئی بندہ اس حدیث کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتا. اس حدیث کا راوی بیان کرتے ہیں، وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی جنت ہے اور جنت کے نیچے وہی جو ہے عورتیں حلقہ لگائے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے ان عورتوں کو جب دیکھنا شروع کر دیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت میں ان عورتوں کے بیچ میں میری بیوی بیٹھی ہے اور وہی کفن پہن کے بیٹھی ہے جو کفن میں نے دنیا سے بھیجا ہے. اب غور کرو مسلمانوں، جب دنیا سے کفن جا سکتا ہے تو قرآن کی آیت کریمہ کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ نثارِ ثواب کرنا کیوں نہیں جا سکتا؟ محفل میلاد کرنا کیوں نہیں جا سکتا؟ پتہ چلا کہ جو بھی کار خیر ہم کر کے اپنے مرحوم کے روح کو ایصال کرتے ہیں پروردگار اسے قبول بھی فرماتا ہے اور اس کے صدقے میں ہمارے خطاؤں کو معاف بھی کرتا ہے. بابو یہ شیرنی بتا رہی ہے کہ تقریر ختم کر دیا جائے. جیسے ٹرین کے سامنے اسٹیشنوں پر لال بتی لگی ہوتی ہے، لال بتی اگر جل گئی تو گاڑی والے سمجھ جاتے ہیں کہ ٹرین روک دیا جائے، کچھ خطرہ ہے. ایسے ہی جب مٹھائی اسٹیج پر آ جاتا ہے تو علماء سمجھ جاتے ہیں تقریر ختم کر دو، کچھ خطرہ ہے. اب لوگ آگے نہیں سننا چاہتے. بہرحال ہمارے حافظ سخاوت علی صاحب بہت اچھے ہیں جو مٹھائی لا کر کے ہم کو سنگل دے دیا کہ اب آپ اپنی تقریر ختم کر دیجیے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے مرحومین کے روح کو وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہیں. کسی کے بہکاوا میں نہ آئے کہ ایصال ثواب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے